ہاں مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا، جناب مختار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وہ لمحہ نہیں بھول سکتا عمیر ہمدانی، جب کسی نے میرا بازو تھام کر مجھے روک لیا تھا۔ میں اس بے جا مداخلت پر غصے سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر نہ جانے کس ارادے سے دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ مجھے روکنے والا بھی میری طرح قیدی تھا، تو کو زنجیر میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا، جو مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، مختار صبر کرو، صبر، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تلوار تمہارے ہاتھ میں ہو۔ اس آواز نے مجھے بے قرار کر دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، صدیوں پہ بھاری وہ ایک لمحہ، معلم عمیر نے گلوگیر لفظوں میں ان اذیت ناک لمحوں کو دہرایا۔ آپ نے کس طرح تڑپ کر کہا تھا کہ آپ کا لہجہ جانا پہچانا ہے، مجھے جلد بتائیے کہ آپ کون ہیں، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ قیدی کے خشک لبوں نے جواب دیا تھا، مصیبتیں چہرے بدل دیتی ہیں مختار، غور سے دیکھو، میں علی ابن حسین ہوں۔ تو آپ نے بے اختیار ان کے قدموں میں جھک کر کہا تھا، مولا اب مجھے نہ روکیے، خدا را مجھے اذن دیجیے کہ میں ان ہاتھوں کو کاٹ دوں جنہوں نے یہ ستم ڈھائے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین نے آپ کو بازو سے تھام کر اٹھایا تھا، مختار اٹھو، صبر سے کام لو، دیکھو ہم بھی تو ہیں، اس بھرے دربار میں اپنے ناموس کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ ہماری پھوپھیاں، بہنیں، بیٹیاں اور مائیں بھی ہیں۔ آپ نے اپنا سر اور سینہ پیٹ لیا تھا، اپنے بال نوچ ڈالے تھے اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، خدایا یہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، یہ زمین کیوں سلامت ہے، ہم اندھے کیوں نہیں ہو جاتے، ہماری آنکھوں کے سامنے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنایا گیا ہے اور ہمیں غیرت نہیں آتی، لعنت ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری ہر سانس پر۔ ابن زیاد کے سپاہی آپ کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ آپ بلند آواز میں کہتے جا رہے تھے، سنو اے قاتلان حسین، میری اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک روز میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور میں تمہارا خون اسی طرح بہاؤں گا جس طرح پیغمبر خدا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 70,000 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ اگر خدا نے چاہا تو میں تم میں سے لاکھوں کو قتل کروں گا، حسین علیہ السلام کے ایک ایک قطرہ خون کے بدلے ہزاروں کا خون بہاؤں گا۔ عمیر ہمدانی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس روز سے میرا خون میرے جسم کی دیواریں توڑے ڈالتا ہے، میرے روئیں روئیں میں آتش فشاں امڑتے ہیں، مجھ پر ایک ایک لمحہ صدیوں کی طرح ٹوٹتا ہے۔ مختار کا لہجہ درد و کرب میں لتھڑا ہوا اور دانت بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، میں صرف اس زندان کے کھلنے کا منتظر ہوں جو انشاءاللہ بہت جلد کھلنے والا ہے، لیکن باہر تو یہی گلگلہ ہے کہ آپ کی موت کے احکامات جاری ہونے والے ہیں۔ عمیر نے قدرے ہچکچا کر اپنے اندیشوں کا اظہار کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مختار کے لہجے میں یقین کی قوت تھی، میری موت کے احکامات یہ فانی انسان کیا صادر کریں گے
جب تک اللہ کی رضا تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی یہ سر جسم پر سجا رہے گا۔ مجھے خوب یاد ہے جیسے کل کا واقعہ ہو جب امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام نے مجھے گلی میں کھیلتے ہوئے گود میں اٹھا لیا تھا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا، بیٹے وہ تم ہی ہو جو میرے مظلوم بچے حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لوگے۔ میں ان کے مقدس ہاتھوں کا لمس آج بھی محسوس کرتا ہوں، ان کی آواز آج بھی میری سماعت میں اسی طرح زندہ ہے جیسے میں نے ابھی ابھی ان کا کلام سنا ہے۔ سبحان اللہ یا امیر، اس سعادت و شرف کا کیا کہنا، یہ ذکر تو ہر ایک کی زبان پر ہے، اسی لیے تو حکومت کے ان حریص کتوں نے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ معلم عمیر نے کہا، مجھے ان کی ذرہ برابر پرواہ نہیں، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ مختار نے پختہ ایمان کے ساتھ کہا، یا امیر، میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خدمت کروں، کاش مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو سکے۔ معلم عمیر نے بڑی لگن سے کہا، کیا تم واقعی کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو؟ مختار نے پوچھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرنا میرے لیے سعادت ہے، میری خوش بختی ہے۔ معلم عمیر نے یقین دلایا، قریب آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ مختار نے رازداری سے کہا، فرمائیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ معلم عمیر نے مستعدی سے جواب دیا، انشاءاللہ تم بہت جلد اپنی رہائی کی نوید سنو گے، تو جب تم آزادی کی فضا میں سانس لو تو کوشش کرنا کہ کسی ذریعے سے مجھے کاغذ اور قلم پہنچا سکو۔ میں اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کے نام ایک خط لکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری رہائی کی کوئی سبیل جلد سے جلد نکل آئے۔ میں قسم کھاتا ہوں خدا وحدہ لا شریک کی کہ قتل حسین کے بعد میری ہر سانس ملامت بن چکی ہے۔ میں ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہوں، بے چینی میری رگوں میں دوڑتی پھرتی ہے، مجھے کسی پل قرار نہیں آتا۔ مختار کے لفظ بے چین تھے اور ان کا لہجہ درد و کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اسی کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا یا امیر کہ آپ کی رہائی عمل میں آ سکے، لیکن اس کے عوض آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ معلم عمیر نے کہا، میں ہر اس شے کا وعدہ کرنے کو تیار ہوں جو میرے اختیار میں ہے۔ مختار نے سچائی سے کہا، تو پھر وہ وعدہ کیجیے کہ جب آپ رہا ہو کر اپنی مہم کا آغاز کریں گے تو میں اس کے ہر اول دستے میں شامل ہوں گا۔ معلم عمیر نے زور دے کر کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ عمیر ہمدانی، میرے آقا و مولا حسین کا ہر عقیدت مند میرے علم تلے آ سکتا ہے، میرے لیے یہ نصرت، حمایت اور تقویت کا باعث ہوگی۔ مختار نے یقین دلایا تو معلم کے حوصلے بلند ہو گئے۔ کوفے کا جابر حاکم عبید اللہ ابن زیاد دربار سے اپنے زر نگار محل میں آیا تو اس کی لاڈلی بیٹی دوڑ کر اس کے استقبال کو نہیں آئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں چند لمحے اس کے انتظار میں یہاں وہاں بھٹکتی پھریں، پھر اس نے کنیز کو طلب کیا۔ ابن زیاد کی سرش سے واقف کنیز لرزتی کانپتی روبرو حاضر ہوئی۔ آج ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہاں ہے؟ ابن زیاد نے پوچھا۔ حضور، وہ اپنے کمرے میں تشریف رکھتی ہیں، کنیز نے اطلاع دی۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ کہیں اس کی طبیعت تو ناساز نہیں؟ انسانوں کا بے دریغ خون بہانے والا حکمران بیٹی کی طبیعت کی خرابی کے خیال سے تڑپ اٹھا۔ جی نہیں، طبیب کی طلبی تو نہیں ہوئی، کنیز نے دست بستہ عرض کی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے اپنے آپ سے ایک فکر مند سوال کیا اور اٹھتے ہوئے بولا، اچھا میں خود چل کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ سجی سجائی راہداریاں طے کرتا بیٹی کے کمرے میں پہنچا۔ باپ کی آمد کی خبر پا کر وہ سنہری چھپر کٹ سے اتری، اپنے قیمتی ملبوسات سنبھالتی، دبیز قالین پر پاؤں رکھتی۔ وہ قریب آئی
اور باپ کو عذاب کیا۔ ابن زیاد کی نگاہ اس کے چہرے پر گئی اور اس نے بے قراری سے استفسار کیا، یہ آج میں اپنی بیٹی کا چہرہ اترا سا کیوں دیکھ رہا؟ کوئی بات خلاف مزاج تو نہیں ہوئی جو اس تقدر کا باعث بنی ہے؟ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بیٹی نے جواب دیا، مگر انداز میں شگفتگی نہیں تھی۔ بیٹی، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ ابن زیاد نے فکر مندی سے کہا، اور تم جانتی ہو کہ تمہاری پریشانی مجھے پریشان کر دیتی۔ بیٹی کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس نے محتاط لہجے میں کہا، بابا آج بستان آئی تھی۔ کون بستان؟ وہی تمہاری دایا؟ ابن زیاد نے پوچھا۔ ہاں بابا، ہم بیچاری بہت پریشان تھی، اس کی پریشانی نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور ہماری پرانی خدمتگار ہے۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ کیا پریشانی ہے اسے؟ ابن زیاد نے سوال کیا۔ دشمنوں نے سازش کر کے اس کے چچا کو زندان میں ڈلوا دیا، حالانکہ وہ بیچارہ تو ایک غریب معلم ہے، لڑکی نے بتایا۔ اچھا، وہ باغی عمیر ابن عامر حمدانی تمہاری دایا کا چچا ہے، جو اپنی معلمی کی آڑ میں بچوں کے ذہنوں میں بغاوت کے بیج بوتا ہے، جو کہتا ہے کہ جو بنی امیہ کی حکومت ناجائز اور غاصب ہے، جو حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کہتا ہے اور ان کی مصیبتیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سناتا پھرتا ہے اور گریہ ازاری کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابن زیاد کے چہرے کا رنگ اور لہجہ بدل گیا۔ اوہ ہو بابا جان، میں اسی لیے ڈرتی تھی کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے، مگر بستان کہتی ہے کہ اس کا چچا حکومت کا وفادار ہے، اسے اس کے دشمنوں نے پھنسا دیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اگر آپ اسے رہا کرنے کا حکم دے دیں تو وہ اس بات کا ذمہ لے گی کہ اور کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بنت ابن زیاد نے زور دے کر کہا، تم نے مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ معلم نہایت مکار ہے، اگر اس جیسے چند لوگوں کو بھی ہم نے ڈھیل دے دی تو ہم بنی امیہ کے اقتدار کی جڑیں کھودنے کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ ابن زیاد دانت پیس کر بولا، بابا بستان ذمہ لے گی کہ معلم گھر بیٹھ جائے اور لوگوں سے نہیں ملے گا، وہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے، قید خانے کی سختی سے مار دے گی۔ بابا بستان مجھے بہت عزیز ہے، اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ بیٹی کے اصرار کرنے لگی، اس نے پہلی بار کوئی سوال کیا ہے۔ جانے پدر، تم نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ میں اس جیسے باغیوں سے کوئی روح رعایت نہیں کیا کرتا۔ صرف تمہاری سفارش پر میں اس گستاخ معلم کی رہائی کے احکامات جاری کرتا ہوں۔